بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ فضول باتوں کے لیے ہم دونوں سے دور کھسکنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، میں نے اشتباہ آمیز لہجے میں کہا۔ سچ سچ بتاؤ کہ کیا ہو رہا تھا؟ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سلطان شاہ کا جوڑا اس کے ساتھ بہت مناسب رہے گا۔ اس نے تیزی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہی تھی، مگر میں نے غیر ضروری بحث میں پڑنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے یقین تھا کہ ان دونوں کی خفیہ باتیں کسی کے خلاف نہیں ہو سکتی تھیں۔ شاید غزالہ نے اسے سلطان شاہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کی ہو، لیکن اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ دو عورتوں کے نجی معاملات تھے، مجھے ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ راستے میں ہمارے درمیان دوبارہ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو موضوع سخن ویرا اور سلطان شاہ کا معاملہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیوں میں مبتلا تھے۔ ویرا کا کہنا تھا کہ سلطان شاہ اس قدر زبان دراز اور اکھڑ تھا کہ شوہر کی حیثیت سے اسے قبول کرنے کا تصور ہی اس کے لیے تکلیف دہ تھا۔ اسے یہ خوف بھی لاحق تھا کہ میری وجہ سے اس کا ماضی سلطان شاہ کے لیے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ وہ اسے صرف مسلمان کرنے پر تلا ہوا تھا، اس سے آگے ویرا کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بارے میں ویرا اتنی پوری یقین تھی کہ اس نے غزالہ کو اپنے اعتماد میں لے کر یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سلطان شاہ اسے اپنا جیون ساتھی بنانے پر تیار ہو جائے تو وہ اسی لمحے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے گی۔ وہ جذبات کی رو میں کہی ہوئی ایک بات تھی جس پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ مشروط وعدہ کرتے ہوئے ویرا کو کامل یقین تھا کہ سلطان شاہ اسے قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوگا، نہ اسے اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہونا پڑے گا۔ غزالہ کی طرف سے وہ تجویز ایکا ایکی ان دونوں کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس سوال کا براہ راست سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے جذبات کی رو میں بہتے چلے گئے۔ سلطان شاہ نے مجھ سے اپنے جن تحفظات کا اظہار کیا اور ویرا نے غزالہ سے جو کچھ کہا، ان سب کو یکجا کرنے کے بعد مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں بلا وجہ ایک دوسرے سے قائف تھے۔ دونوں فریق ٹھنڈے دل سے اپنا اپنا جائزہ لیتے تو بیل منڈے چڑھ سکتی تھی۔ ہم دونوں کے لیے وہ موضوع اتنا اہم اور سنسنی خیز تھا کہ ہوٹل کے کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی ہمارے درمیان اسی پر گفتگو ہوتی رہی۔ مجھے اس تجویز کے بار آور ہونے کے نتیجے میں نئے امکانات ابھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان سمجھوتا ہو جانے کی صورت میں ہمیں ویرا کی فکر سے نجات مل جاتی، ذمہ داریاں واضح طور پر تقسیم ہو جاتی، دونوں جوڑے اپنی آزادانہ مرضی سے اپنی اگلی زندگی کا لائحہ عمل طے کر سکتے تھے۔ بے یقینی کی حالت میں ایک مدت سے چلا آنے والا ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ دو الگ الگ راستوں میں تبدیل ہو جاتا۔ اسی دوران میں راجن کا دوسرا فون آ گیا۔ اس کی دونوں کالز کے درمیان پورے 30 منٹ کا وقفہ تھا، جس کی تائید فون کلاک کر رہا تھا۔ استاد میں آنے سے انکار کر رہا تھا مگر تم نہیں مانے۔ آج تم نے مجھے مروا دیا تھا۔ میں نے اس بار راجن کی آواز سنتے ہی روحانسی آواز میں اپنی شکایت کا دفتر کھول دیا۔ تم اناڑی اور بدھو ہو۔ مجھے فکر تھی کہ کہیں تم گھبراہٹ میں موتی محل کے کسی کونے کھانچے میں نہ مارے گئے ہو۔ تم کہاں ہو؟ موتی محل سے کیسے نکل گئے؟ اس نے ایک سانس میں بہت سی باتیں کہہ ڈالی۔ اندر تمہارے مہمان میری ہڈیاں توڑنے پر تلے ہوئے تھے، باہر آگ برس رہی تھی، میرے لیے دونوں طرف موت، صرف موت تھی۔ میں گولیوں سے بچ سکتا تھا، تمہارے خون خوار مہمانوں کی مار سے بچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ بس میں نے اللہ کا نام لے کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی اور تمہارے آدمیوں کے روکنے کے باوجود باہر بھاگتا چلا گیا۔ میں خوش ہوں کہ تم زندہ ہو۔ موتی محل پر میرے دشمنوں کی لشکر کشی تمہارے لیے انعام ثابت ہوئی اور تم مار کھانے سے بچ گئے۔ میرے مہمان نمک حرام نکلے، وہ سب جا چکے ہیں، کیا تم میرے پاس آ سکتے ہو؟ اس کی آواز میں تحکم برقرار تھا، رسی جل رہی تھی لیکن اس کے بال باقی تھے۔ استاد میں کان پکڑتا ہوں، اب خواب میں بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ میں نے خوفزدہ ہونے کی بے ساختہ صداکاری کرتے ہوئے کہا، تم سے دونوں ملاقاتیں مجھے بہت مہنگی پڑی ہیں، اب میں تیسری غلطی نہیں کروں گا۔ بکواس مت کرو، اس کی گراتی ہوئی آواز ابھری۔ تم نے دیکھ لیا کہ میں نے ان کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر آخر تک تم کو بچانے
بچانے کی کوشش کی تھی۔ میں مانتا ہوں، لیکن تم ان پانچوں کے سامنے کمزور یا چھوٹے تھے۔ انہوں نے تمہاری سفارش ماننے سے جس طرح انکار کیا وہ بھی میرے سامنے کی بات ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی دکھتی رگ دباتے ہوئے کہا، انہیں اور ان کی باتوں کو بھول جاؤ۔ اس کی آواز یکا یک غضبناک ہو گئی۔ میں نے انہیں شیر سمجھ کر بلایا تھا، لیکن وہ پانچوں چوہوں سے بھی بدتر ثابت ہوئے۔ وہ ڈر کر بھاگ چکے ہیں، لوٹ کر یہاں نہیں آئیں گے۔ تمہاری ملاقات صرف مجھ سے ہوگی۔ تم کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں تمہارا قدردان ہوں۔ میں تم سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے حملے میں ڈینی اور اس کے ساتھیوں نے میرے 5 آدمی مارے ہیں۔ وہ حرامی ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس خون ریزی سے دہشت زدہ ہو کر میرے سارے مقامی نوکر بھاگ گئے ہیں۔ کچھ بھارتی بھی ان کے ساتھ ہتھیاروں سمیت نکل گئے۔ اس وقت یہاں میرے سوا صرف 4 جانثار باقی رہ گئے ہیں۔ ان سے تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ وہ غصے کی زیادتی میں بولتا چلا گیا۔ میں نے دخل انداز ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ وہ مجھے بلانا چاہ رہا تھا اور میں اس کے پاس جانے سے جھجک رہا تھا، مگر اس کی زبان سے صرف 4 آدمی رہ جانے کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ خبر مجھے ڈان سے بھی مل چکی تھی کہ بیشتر آدمیوں نے راجن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے زیادہ تفصیل سے اس خبر کی وضاحت کر دی کہ اپنی جانوں کے خوف سے صرف مقامی نہیں بلکہ اس کے کافی بھارتی ملازم بھی موتی محل چھوڑ گئے تھے۔ اگر راجن کی اس وسیع و عریض رہائش گاہ میں اس سمیت صرف 5 نفوس رہ گئے تھے تو وہ میرے لیے سنہرے موقع تھا۔ میں بیم گن اور زہریلی انگوٹھی کی مدد سے ان 5 کو جہنم واصل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ کچھ ہی دیر پہلے مجھے ویرا کی معرفت جلال کا یہ پیغام مل چکا تھا کہ میں بینکاک میں اپنی یعنی ڈینی کی موجودگی کا راز فاش نہ ہونے دوں۔ بیم گن اور مہلک انگوٹھی استعمال کرنے کی صورت میں ایسا ہونا ناممکن تھا۔ مجھے اپنی روایتی ہتھیاروں کو بھول کر ان 5 کے مقابلے میں اپنے زور بازو پر انحصار کرنا تھا۔ عددی اعتبار سے انہیں مجھ پر خوفناک برتری حاصل تھی۔ ان کے پاس اسلحے اور ہتھیاروں کے انبار موجود تھے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی حوصلہ شکن حقائق کا توڑ کرنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہتھیار تھا کہ مجھے راجن کا اعتماد حاصل تھا۔ موتی محل میں گھستے ہی میرا اور ان کا دو بدو مقابلہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ مجھے ہوشیاری اور مکاری سے کام لے کر اپنے 5 حریفوں کو مغلوب کرنا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں وہ خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر کے فون پر کہا، سب باتیں ہو چکی ہیں، اب تم مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ میں نے دوسروں پر انحصار کر کے خود کو بہت کمزور کر لیا ہے۔ اس کی بفری ہوئی آواز آئی، اب میں ڈینی اور اس کے آدمیوں کی تلاش میں خود باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ تم انہیں پہچانو گے، میں انہیں اٹھا لاؤں گا، مگر استاد تمہارا ایک بازو زخمی ہے۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں اسے اس کا ایک اور زخم یاد دلایا۔ بحث مت کرو، وہ گرایا، مجھے 2 ٹوک جواب دو، آ رہے ہو یا میں کوئی دوسرا بندوبست کروں؟ وہ کھلی دھمکی تھی۔ دوسرے بندوبست سے اس کی مراد یہی تھی کہ وہ مجھے بھی زبردستی اٹھوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے لیے وہ کام آسان ثابت نہ ہوتا، اگرچہ وہ اور اس کے آدمی مجھے پہچانتے تھے، مگر ان میں سے کسی کو میرے ٹھکانے کا علم نہیں تھا۔ میں دانستہ اسے سسکا کر مشتعل کر رہا تھا۔ میری بات بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ڈینی سے حد درجہ خوفزدہ تھا اور اکبر کو کمزور سمجھ کر ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بدترین دشمن کو اپنی کمین گاہ میں آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ تم مجبور کر رہے ہو تو میں آ جاتا ہوں، میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ خوف سے میرا دل دھڑک رہا ہے، دیکھو میرے ساتھ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ رونے کی ضرورت نہیں، اس نے درست آواز میں کہا، میں گھر پر ہی ہوں، جلد از جلد موتی محل پہنچ جاؤ۔ اس نے اپنی بات پوری کرتے ہی فون بند کر دیا۔ اب آپ پھر موتی محل جائیں گے؟ غزالہ نے خوف سے پھنسی آواز میں کہا۔ میری یک طرفہ باتیں سن کر اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ اس کے سارے مقامی محافظ بھاگ چکے ہیں، بھارتیوں میں سے بھی صرف 4 باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے بتایا، ان سے فوری طور پر مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، میں موقع محل دیکھ کر کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ آپ بیم گن اور انگوٹھیاں اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے؟
ان کے استعمال سے بات کھل جائے گی۔ مجھے جلال کی ہدایت یاد ہے، میں بھی انہیں استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، پھر بھی انہیں ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ میں دشمن کے ٹھکانے پر جا رہا ہوں، کچھ پتا نہیں کہ وہاں کیا صورت احوال رونما ہوتی ہے۔ جان پر بن گئی تو میں رازداری کو بھول بال کر کچھ بھی کر گزروں گا۔ انگوٹھی بچ سکتی ہے، جامہ تلاشی میں بھیم گن پکڑ لی جائے گی، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اسے زیر جامے میں لے جاؤں گا، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت وہاں ویرانی اور سوگ کا سما ہوگا، عین ممکن ہے کہ تلاشی کی نوبت ہی نہ آئے۔ راجن سے وعدہ کرنے کے بعد میں موتی محل پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر ادھر کا رخ کرنے سے پہلے کچھ اہم کام نپٹانے ضروری تھے۔ میں نے ایک کرسی سنبھال کر طارق کو فون کیا، اس سے میں موتی محل کے گرد و نواح کے حالات کے بارے میں رپورٹ لینا چاہ رہا تھا۔ اس روز اس سے سرے سے کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے بتایا کہ وہ موتی محل پر ہونے والے حملے کی خبر سن کر وہاں پہنچا تو بینکاک کا پولیس کمشنر موتی محل کے احاطے میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو اس دیدہ دلیرانہ واردات کے بارے میں بریفنگ دے رہا تھا۔ راجن ان لوگوں کے سامنے نہیں آیا، وہ لوگ بموں سے ہونے والی تباہی کی تصاویر بنا کر لوٹ گئے۔ پولیس والوں نے بھی ضابطے کی کارروائیاں تیزی سے نپٹائیں اور لاشوں کا جلوس لے کر وہاں سے چلے گئے۔ سہ پہر تک موتی محل کے گرد و نواح میں حالات معمول پر آ چکے تھے، ٹریفک بحال ہو گیا، لوگوں کی آمد و رفت بھی جاری رہی، لیکن موتی محل کا پھاٹک بند رہا۔ اس علاقے میں پولیس کی گاڑیوں نے گشت لگانا شروع کر دیا تھا، لیکن طارق کے مشاہدے میں ایسی کوئی بات نہیں آ سکی جس سے یہ شبہ ہو کہ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر اس عمارت کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے اس حملے کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس سے مل بیٹھنے اور دوستی استوار کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ میں نے حملے کے بارے میں اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس سے بات کرتے ہوئے میرے دل میں آئی کہ اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر دوں۔ میں نے سوچا کہ وہ باہر رہ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، زیادہ دیر تک ان اطراف میں منڈلانے کی وجہ سے وہ بینکاک کی گشتی پولیس کی نظروں میں آ جاتا تو اس کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ اسد نے میرے قریب رہ کر مجھے پہچان لیا تھا، اس کی دل جوئی کے لیے میں نے بھی اس کے سامنے اپنی اصلیت کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے سینے میں راز لے کر پیوندے خاک ہو جاتے ہیں لیکن اپنی زبان نہیں کھولتے۔ طارق کے لیے میں صرف علی احمد تھا، ایک عام سا پاکستانی جو بینکاک میں اس کے بڑوں کے لیے کوئی خاص کام سر انجام دے رہا تھا۔ اسے بینکاک میں اسد کی جگہ سنبھالتے ہی وائٹ ہاک کی غرقابی کی خبر ملی اور وہیں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ میری سرگرمیاں مقامی قوانین کی حدود سے متجاوز تھیں۔ وہ بینکاک میں اپنے محکمے کی سرکاری نمائندگی کر رہا تھا۔ اس نے بھی مجھ سے راہ و رسم بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ جب میں نے اپنے سوالات ختم کر لیے تو اس نے نرمی سے کہا، میں نے آج صبح کے واقعے کے بارے میں اپنی ابتدائی رپورٹ اسلام آباد فیکس کر دی ہے، کیا اس میں تمہارا کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہے؟ اس نے مہذب پیرائے میں یہ پوچھ ہی لیا کہ اس واقعے میں میرا کیا کردار تھا۔ قطعی نہیں، وہ کسی اور پارٹی کا کام تھا، اس سے مجھے تقویت ضرور ملی ہے۔ اب میں کچھ دیر بعد موتی محل میں جانے والا ہوں۔ میں نے دو ٹوک الفاظ میں اس پر سب کچھ واضح کر دیا۔ اس نے خود وہ بات نہ چھیڑی ہوتی تو میں اسے اپنے پروگرام سے ہرگز آگاہ نہ کرتا۔ موقع ملا تو میں نے یہ سوچ کر اپنے جانے کا ذکر کر دیا کہ شہر میں کم از کم کسی ایک فعال آدمی کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں کہاں تھا۔ اگر کسی وجہ سے میری بازی الٹ جاتی اور راجن مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو طارق موتی محل سے میری تلاش کا آغاز کر سکتا تھا۔ اس مہم میں میرا کردار اکبر کا تھا، جس سے ڈان اور اس کے آدمی قطعی بے خبر تھے۔ اس بارے میں بھول کر بھی ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان سب کے لیے میں صرف علی احمد تھا، اس روپ میں ان پر بے دھڑک ہو کر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اگر تم کسی مہم جوئی کے ارادے سے وہاں جا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ وہاں جانے کے کئی راستے ہو سکتے ہیں۔ باہر آنے کا راستہ صرف راجن کی مرضی سے کھلے گا۔ طارق کی آواز سرد اور گمبھیر ہو گئی۔ میں نے چند دنوں میں اس کے بارے میں جو معلومات جمع کی ہیں ان کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ یہاں کا سب سے زیادہ بارسوخ اور معزز بدماش ہے۔ اس کے ادھر ادھر پھیلے ہوئے اثاثوں کو نقصان پہنچانا اور بات ہے، اس کا سامنا کرنے سے پہلے تم کو ہر امکانی پہلو پر 10 بار غور کر لینا چاہیے۔ تم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہو۔ میں اس مشورے کے لیے تمہارا ممنون ہوں۔ میں نے برا منائے بغیر کہا، میں نے بھرپور ہوم ورک کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔
میری خواہش ہے کہ آج کی رات ڈلنے سے پہلے تم کوئی بڑی خبر اپنے بڑوں کو فیکس کر سکو۔ بس میری کامیابی کے لیے دعا کرتے رہنا، میں دعا گو رہوں گا۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا۔ ایک طرح سے تم بھی میری برادری کے رکن ہو۔ مجھے اندازہ ہے کہ پرائے دیش میں ایسے کام کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ وہاں سے تمہاری کامیابی کی خبر نہ آئی تو میں تمہاری مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ ملک اور قوم کے لیے ایسے کاموں میں اپنی جان قربان کرنے والے شہید کہلاتے ہیں۔ گڈ لک دوست۔ وہ سرد سپاٹ اور روکھے لہجے میں بات کرتے کرتے یکایک اتنا جذباتی ہو گیا کہ مجھے بے اختیار پھریری آ گئی۔ وہ درست کہہ رہا تھا، میں نے اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کر کے غلطی کی تھی۔ موتی محل میں جا کر میرا ہر حال میں کامیاب ہونا ضروری تھا۔ میری ناکامی کی صورت میں میری واپسی اسی شرط پر ہو سکتی تھی کہ راجن کو میری نیت پر شبہ نہ ہو۔ اسے میرے اوپر رائی برابر بھی شک ہو جاتا تو میرا وہاں سے زندہ لوٹنا ناممکن تھا۔ اس انجام کے بعد طارق تو کیا، کوئی لشکر بھی موتی محل میں میرا سراغ نہیں پا سکتا تھا۔ طارق نے فون بند کر دیا۔ میں چند ثانیوں تک سکتے کے عالم میں بیٹھا رہا۔ پھر میں نے اسی وقت جلال سے بھی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ موتی محل کا رخ کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ ویرا کے ذریعے ملنے والے پیغام کے پس پشت جلال کی کیا مصلحت کار فرما تھی۔ لوکل موبائل فون تپائی پر ڈال کر میں نے اول خان کا دیا ہوا موبائل فون اور جلال کا نمبر ملا لیا۔ تم کہاں ہو؟ میں تم سے بات کرنے کو ترس گیا ہوں۔ تیسری گھنٹی کے بعد اس کی پرجوش اور درد مندانہ آواز ابھری۔ وہ اپنی سکرین پر میرا فون نمبر دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ وہ کال میری تھی۔ ریٹا سے تمہاری بات ہوئی ہے؟ میرے پاس تمہاری کوئی کال نہیں آئی۔ میں نے آج صبح دوبارہ کوشش کی لیکن تمہارا فون بند تھا۔ اوہ ہو، شاید بیٹری کمزور ہو گئی ہوگی۔ میں نے ابھی اپریٹس چارجر سے نکالا ہے۔ میں نے اسے حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ ریٹا سے ملنے والا پیغام میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اسے پتھر کی لکیر سمجھ لو۔ جلال کی آواز سخت ہو گئی۔ بینکاک سے اب تمہارا نام یا کوئی کام سامنے نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ تم کس کھیل کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے کہ وہ دونوں قیدیوں میں سے کسی ایک کو ڈینی مان لے۔ اب ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ کالج کے ریکارڈ سے ملنے والی تمہاری تصویر پر ان کی پوری ٹیم نے کام کیا ہے۔ اس میں مصوروں کے ساتھ فزیالوجی کے ماہرین بھی شامل تھے جو کسی بھی شخص کی ارتقائی تبدیلیوں کا بھرپور علم رکھتے ہیں۔ اس تصویر اور علمی معلومات کی روشنی میں انہوں نے جو 3 خاکے بنوائے ہیں ان میں سے 100 نہیں تو 90% تم سے مشابہ ہے۔ وہ پرتشویش لہجے میں بتاتا چلا گیا۔ 2 اقبالی مجرم سامنے ہونے کے باوجود وہ اس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ وہ ہر قیمت پر تمہیں پکڑنا چاہتے ہیں؟ جلال ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ انہوں نے آنے والے 1-2 دنوں میں وہ تینوں خاکے اخباروں میں مشتہر کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ اب اشتہار بازی بے سود ہے۔ جب 2 آدمی ہاتھ آ گئے ہیں تو ان پر ہی محنت کرنا چاہیے۔ کیا وہ خاکے ان دونوں سے بھی کچھ مماثلت رکھتے ہیں؟ میں نے تجسس امیز لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں۔ اسی وجہ سے فزیالوجی کے ماہروں کو شبہ ہو رہا ہے کہ وہ دونوں تشدد سے بچنے کے لیے جھوٹا اعتراف کر رہے ہیں۔ کیا انہیں اپنے علم پر اتنا ناز ہے؟ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ غنیمت ہے کہ انہیں پہلے یہ خیال نہیں آیا ورنہ تمہارا اب تک آزاد رہنا ممکن نہ ہوتا۔ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ میرا درست خاکہ بنوانے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کی باتوں نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ میں نے خود تینوں خاکے دیکھے ہیں۔ ان میں سے ایک بار نظر پڑتے ہی میں اندر سے کانپ گیا۔ وہ ہو بہو تمہاری موجودہ شکل ہے۔ وہ ان تینوں سے کمپیوٹر پر درجنوں خاکے بنا رہے ہیں۔ ہر خاکے کے ساتھ داڑھی اور مختلف انداز کے بالوں وغیرہ کا اضافہ کر کے وہ دائرہ تنگ کر دیں گے۔ میں نے کسی کو اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی۔ انہیں خود بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا خاکہ حقیقت سے قریب ہے۔ تم پوری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس وقت تمہاری بینکاک میں موجودگی کا ذرا بھی اشارہ ملا تو وہ ادھر کا رخ کر لیں گے۔ ان کے بنوائے ہوئے خاکے تمہارے لیے موت کا جال بن جائیں گے۔ لیکن راجن نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ ڈینی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ امریکیوں کے لیے اس کا دعویٰ دلچسپی کا سبب بن جائے گا۔ وہ خوفزدہ ہے۔ تم نے اسے دہشت میں مبتلا کیا۔
ہوا ہے، میں وہاں کی پل پل کی خبریں لے رہا ہوں۔ پولیس سمیت سب کا خیال ہے کہ اس کے دماغ میں ڈینی کا اسیب سوار ہے، وہ کسی گینگ وار میں الجھ گیا ہے جس کا دوسرا فریق ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ جلال نے وضاحت کی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج جس وقت موتی محل پر حملہ ہوا وہاں بھارت کی انڈر ورلڈ کے 5 نامی گرامی ڈان راجن کی مدد کے لیے سر جوڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ حملے کے بعد وہ سب تیزی سے وہاں سے نکل گئے اور اب سے 1.5 گھنٹے پہلے کی رپورٹ کے مطابق وہ پانچوں ایک ایک کر کے بینکاک سے واپس جا چکے ہیں۔ میں دخل اندازی کیے بغیر گہری دلچسپی سے اس کی بات سنتا رہا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، یہ خبریں تمہیں کس ذریعے سے ملی ہیں؟ وہاں میرا ایک ہی ذریعہ ہے، طارق بہت محنت سے کام کر رہا ہے، تم سے پہلے میں اسی سے بات کر رہا تھا، اس نے مجھے یہ باتیں نہیں بتائیں۔ میں نے آزردگی کے ساتھ شکوہ کیا، جب تک وہ اپنے طور پر تمہارے کام کے اسکوپ کا اندازہ نہیں لگا لیتا وہ تمہیں اپنی خفیہ رپورٹوں سے آگاہ نہیں کرے گا۔ اس کی دانست میں علی احمد کے لیے یہ باتیں غیر متعلقہ ہیں۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، اسے تمہاری اصلیت کا علم ہو جائے تو وہ تمہیں سب کچھ بتانا شروع کر دے گا۔ اس وقت ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ جلال میری توقع سے کہیں زیادہ باخبر تھا۔ اس کی الجھنیں میری سمجھ میں آنے لگیں۔ اپنی معلومات کی بنا پر وہ مجھے حکمت عملی کے بارے میں صحیح مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے رسان سے کہا، اب تم کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ راجن نے مجھے ان 5 کے سامنے یہ گواہی دلوانے کے لیے پیش کیا تھا کہ ڈینی بینکاک میں ہے۔ تو تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ پرتے حیرت سے اس کی زبان میں لکنت سی آ گئی۔ حملہ نہ ہو جاتا تو انہوں نے مجھے گھیر لیا تھا، ان میں سے کوئی میری گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ راجن کے ساتھ بری طرح پیش آ رہے تھے۔ اللہ تم کو سلامت رکھے، تم خوفناک حرکتیں کر رہے ہو، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے اضطراری لہجے میں کہا۔ تم اس مردود کے گواہ کیسے بن گئے؟ میں نے اسد کے ساتھ راجن سے ملاقات ہونے کے بعد رونما ہونے والے واقعات کا خلاصہ اسے سنا ڈالا۔ تمہاری حد سے بڑی ہوئی یہ بے خوفی کسی دن تمہیں لے ڈوبے گی، اس نے مشفقانہ لہجے میں ملامت کی۔ تمہاری وجہ سے خواہ مخواہ 2 بے گناہ سکھوں کے ہوٹل نظر آتش ہوئے۔ تم نے خود اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی ہے کہ ڈینی وہاں ہے، مگر ان 5 کو اس کہانی پر اعتبار نہیں تھا۔ وہ مار پیٹ کر مجھ سے سچ اگلوانا چاہتے تھے۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہذیان پر کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ اپنی ان محاذ آرائیوں کے باوجود تم نے خود کو برنارڈ اور راجن سے کیسے بچایا ہوا ہے۔ وہ بولا، تم اس چکر میں نہ پڑو، میں نے ہلکے سے تمسخر سے کہا، میدا برباد ہو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لہو کے پیاسے ہیں اور میں الگ الگ ان دونوں کا رازداں بنا ہوا ہوں۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، راجن کسی بھی لمحے تمہیں بھون سکتا ہے۔ دراصل میں اسی سے ملنے جا رہا ہوں، سوچا کہ جانے سے پہلے تم سے بات کر لوں۔ کیا واقعی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ موتی محل پر حملے کا واقعہ تازہ ہے، ان 5 کی سرد مہری اور بے وفائی پر وہ جنجلایا ہوا ہوگا۔ اس وقت اس کی دماغی کیفیت ایسی نہیں ہوگی کہ تم اس کے قریب جانے کا خطرہ مول لو۔ میں تمہاری اس فکر مندی پر شکر گزار ہوں۔ میں نے احترام سے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، اس کے بلاوے پر وہاں جا رہا ہوں۔ صبح تم پٹنے سے بال بال بچے ہو، تمہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ مجھے روکنے کے لیے بے چین ہوا جا رہا تھا۔ اب گول ہو جاؤ، بعد میں اس سے کوئی بہانہ کر دینا۔ میں سب جتن کر چکا ہوں، وہ نہیں مانا۔ تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ اس کے لیے میں اکبر بنا ہوا ہوں؟ میرا لالچ مجھے اس سے مفاہمت کی راہ پر لے گیا ہے، وہ اسے تمہاری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جلال نے میری بات کاٹ کر پوچھا۔ میں وہی بتانے جا رہا تھا، ہم دونوں ڈینی کے آدمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے، مجھے ان کو شناخت کرنا ہے، باقی کام وہ خود کرے گا۔ میں نے بتایا، اس کھیل میں تم ناگہانی چند بے گناہوں کو مروا دو گے، کسی کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ میں نے انہیں ایک ہوٹل میں دیکھا، پھر وہ غائب ہو گئے۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے کوئی دوبارہ نظر آ جائے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس بار وہ میری دسترس میں ہوگا؟ موقع ملتے ہی تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن تم کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس پر ایسا کوئی طریقہ نہ آزمانا جس سے تمہارا نام سامنے آنے کا مہم ترین امکان بھی ہو۔ کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہاں سب کچھ تلپٹ ہو کر رہ جائے گا۔ میری کامیابی کے امکانات روشن
دشمن ہیں پھر بھی محض حفظ ماتقدم کے طور پر بھیم گن اور انگوٹھیاں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ انتہائی بدترین حالت میں ان پر انحصار کروں گا، ورنہ پورا کام ہاتھ پیروں یا کسی روایتی ہتھیار سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اپنے سارے کارڈز اس کے سامنے کھول دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے کہا، حالات کا فیصلہ تم اپنی سبابدید کے مطابق کرو گے۔ یہ یاد رکھنا کہ ایسے بدترین حالات مجھے تحت الثرا میں دھکیل سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں تشویش کے سائے لرزاں تھے۔ تم کو امریکیوں کے چنگل سے بچانے کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ تم بے فکر رہو، میں معاملات کی نزاکت اور ساری پیچیدگیاں سمجھ چکا ہوں۔ اللہ نے چاہا تو ہم دونوں کو سرخ روئی حاصل ہوگی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میں خالی ہاتھ وہاں جا کر خودکشی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا۔ لڑائی میں جیبیں باری ہوں تو حوصلہ بلند رہتا ہے۔ آدمی کھلے دل کے ساتھ اپنے حریفوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ میں نے پرعزم لہجے میں کہا، میرے لیے بدترین حالات وہ ہوں گے جب زندہ بچنے کی کوئی امید نہ رہے۔ ایسے وقت میں ساری ضروریات اور ترجیحات یکا یک اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں۔ جلال کو اندازہ ہو گیا کہ میں راجن کو ٹھکانے لگانے کا وہ موقع ضائع کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ خود اپنی موت کو دعوت دے رہا تھا تو مجھے پیش قدمی کرنے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری ذہانت اور فیصلوں پر پورا بھروسہ ہے، اس نے ٹھہری ہوئی آواز میں کہا۔ تم سے دور رہ کر بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ تم آگ سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن بعد میں سامنے آنے والے نتائج یہ ثابت کرتے رہے ہیں کہ تمہارے فیصلے درست اور جرأت مندانہ ہوتے ہیں۔ اگر میں نے تمہاری خیر خواہی میں کوئی سخت بات کہہ دی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرتا، جو کچھ کہتا یا کرتا ہوں اس میں میری نیک نیتی کار فرما ہوتی ہے۔ میں پورے خلوص کے ساتھ تمہیں اور خود کو ہر برے وقت سے بچانا چاہتا ہوں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔